إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى واتقوا يا أولي الألباب. دو اسلامی مہینے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتے ہیں. ایک مہینہ گزر چکا، دوسرا مہینہ ایک مہینے بعد آنے والا ہے، ذی الحجہ کا مہینہ. اور جو پہلا مہینہ ہے اس میں سے وہ رمضان مبارک کا مہینہ تھا. ان دونوں مہینوں میں کچھ چیزیں مشترک ہیں. نمبر ایک، ان دونوں مہینوں میں تقویٰ کے اصول کی ترغیب دی گئی. رمضان مبارک میں بھی اور آنے والا جو مہینہ ہے ذی الحجہ، اس میں جو اہل ایمان اعمال سر انجام دیتے ہیں وہ اعمال میں بھی تقویٰ کو مد نظر رکھنے کی ترغیب دی گئی. یہ چیز دونوں مہینوں میں مشترک ہے. ذرا تھوڑا سا ہمیں غور کرنا ہوگا، دیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. رمضان مبارک میں ہم نے اکثر علماء سے اور اکثر دروس میں یہی بات ہمیں سننے کو ملی وقتاً فوقتاً کہ روزے کس لیے فرض کیے گئے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقین بن جاؤ. گویا کہ اس پورے مہینے میں ہمیں بار بار ہر روزے کے ساتھ یہی
ترغیب دی گئی، یہی ہمارا ذہن بنایا گیا کہ اے روزہ رکھنے والے، اے بھوکے اور پیاسے رہنے والے، سن لے، بھوک اور پیاس برداشت کرنے والے، روزے کا مقصد تقویٰ ہے، تقویٰ کا اصول ہے اور پرہیزگاری ہے۔ یہ چیز بار بار ہمیں اس مہینے میں علماء کرام نے بتائی۔ آگے جو مہینہ آنے والا ہے ذو الحجہ کا مہینہ، اس مہینے میں اہل ایمان دو بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں جو کسی اور مہینے میں نہیں کرتے۔ ایک، پوری دنیا سے اہل ایمان مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی، توفیق دی، ہمت دی، طاقت دی، وہ بیت اللہ کا حج کرنے کے لیے جاتا ہے۔ ہر حج کرنے والے سے، ہر عمرہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ۔ حج کے دوران زاد راہ لے لیا کرو، اور فرمایا بہترین زاد راہ تقویٰ ہے۔ اس پورے سفر میں آپ کو اللہ سے ڈرنا ہے۔ وہ سفر وہ 20 دن کا ہو، آپ نے 40 دن وہاں رہنا ہو، 30 دن رہنا ہو، جتنے دن بھی رہنا ہے، اس پورے سفر حج میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، خاص کر یا اللہ تعالیٰ نے حجاج کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے عقل والو مجھے سے ڈرو۔ دونوں مہینوں میں ایک چیز کی ترغیب دی گئی، اور وہ ہے تقویٰ کا حصول، کہ ہمیں تقویٰ حاصل ہو جائے۔ اور ایک اور چیز ان دونوں مہینوں میں مشترک ہے، اور وہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بڑی فضیلت والے ہیں، بڑی فضیلت والے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے عمل ان ابتدائی 10 دن میں اللہ کے محبوب ہیں، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن میں، اتنے عمل کسی اور مہینے میں اللہ کے محبوب نہیں۔ رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی 10 راتیں بڑی قیمتی ہیں۔ اس عشرہ کے ابتدائی 10 دن اور رمضان مبارک کے آخری عشرہ کی 10 راتیں بڑی قیمتی ہیں، سال کی تمام راتوں سے سب سے فضیلت والی یہ راتیں ہیں۔ ان 10 دنوں کی فضیلت یوم عرفہ کی وجہ سے ہے، اور 10 راتوں کی فضیلت شب قدر کی وجہ سے۔ ایک یہ چیز مشترک ہے۔ اور تیسری چیز، عام طور پر پوری دنیا کے مسلمان رمضان مبارک میں اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور ادھر پوری دنیا کے مسلمان جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے اللہ کے راستے میں مال اس طرح خرچ کرتا ہے کہ اللہ کے راستے میں اپنے جانوروں کی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ یہاں بھی مال خرچ ہوا زکوٰۃ، تو ادھر بھی مال خرچ ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز قدر مطلق ہے کہ عشرہ ذی الحج کے ابتدائی 9 دن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے، اور رمضان مبارک کا تو پورا مہینہ ہے ہی روزہ مبارک۔ بہرحال بات کہاں سے شروع ہوئی؟ تقویٰ سے۔ اب سوال یہ ہے کہ تقویٰ ہے کیا؟ تقویٰ اور پرہیزگاری کیا ہے؟ اس کی بہت زیادہ تفسیر اور توضیح کی جا سکتی ہے۔
شخصیات کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بطور نمونہ پیش کیا، بطور آئیڈیل، بطور سیمپل پیش کیا کہ ان کو دیکھ لو، ان کو میں نے متقین قرار دیا ہے، اگر تم بھی ان جیسے بن گئے تو تم بھی متقین بن جاؤ۔ مسئلہ سب سے بڑی شخصیت پوری انسانیت سے افضل، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو اس پر مبالغہ نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑی جو بڑی شخصیت ہے وہ یہی ہے جس کا نام نامی اس میں گرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو اور ان کے ایک ساتھی کو، وہ ساتھی کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ویسے تو متقین ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن خاص کر ان دونوں کو ایک ہی ایت مبارکہ کے ایک ہی جملے میں اللہ تعالیٰ نے متقین قرار دیا۔ فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ وہ شخصیت جو سچ لے کر آئی، سچ لانے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وصدق به، اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی اور سچ لانے والے کی تصدیق کی، اکثر مفسرین نے یہاں سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لیا۔ ان دونوں کے بارے میں فرمایا اولئک هم المتقون، یہی متقی ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ بات بتا دی، اگر تقوی میں کوئی آئیڈیل چاہیے، نمونہ چاہیے، انہی کی سیرتوں کا مطالعہ کرو۔ خاص کر سب سے پہلے امام الانبیاء علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرو، آپ کو پتہ چلے گا کیا تقوی ہے، کیا پرہیزگاری ہے، تو اسی راستے پر چل پڑو۔ امام الانبیاء علیہ السلام اپنے بارے میں فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی حدیث، انا اتقاکم للہ واتقاکم له، میں سب سے بڑا متقی ہوں، سب سے زیادہ اللہ تعالی سے ڈرنے والا ہوں، آپ سے بڑھ کر بھی تقوی میں نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا، مومنوں کا تقوی ایک طرف، اکیلے امام الانبیاء علیہ السلام کا تقوی ایک طرف، آپ سے بڑھ کر کے متقی بھی پرہیزگار نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں بہت سارے دروس ملتے ہیں، جو بھی ان دروس کو حاصل کر کے ان کے اختیار کرے گا وہ تقوی کے راستے پر چلے گا، اور وہی متقی ہوگا، وہی پرہیزگار ہوگا۔ نمونے کے طور پر ایک دو واقعات یہ دیتا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کو بہت ستایا گیا، بہت پریشان کیا گیا۔ مکہ کے مشرکوں نے 3 سال تک شیب ابی طالب نے آپ کو بند کیا، 3 سال تک بائیکاٹ کیا۔ کسی کو بند کوٹھی میں چند دنوں کے لیے بند کر کے دیتے پھر پتہ کرے گا۔ 3 سال مسلسل ہر قسم کے تعلقات کو ختم کر دیا گیا۔ شیب ابی طالب نے ایک تکلیف گنتے رہے، دوسری تکلیف کئی صحابہ کو شہید کیا گیا، 70 صحابہ شہید ہوئے غزوہ بدر میں، غزوہ احد میں 70 صحابہ۔ آپ کے خود کے گردان مبارک شہید ہوئے۔ اللہ اکبر، بات کہاں سے نکلی؟ تقویٰ کیا ہے؟ آپ کی سیرت کا مطالعہ کریں گے پھر پتہ چلے گا تقویٰ حقیقت میں ہے کیا۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، اور یہاں مکہ میں کیا ہوا؟ 13 سال مسلسل تکلیف برداشت کی آپ علیہ السلام نے۔ آخر کار مکہ کے مشرکوں نے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا، آپ مدینہ تشریف لے گئے۔ بڑی تکلیفوں سے زندگی گزری، وقت گزرتا گیا، تکلیفیں برداشت کرتے گئے حتیٰ کہ
ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امام الانبیاء علیہ السلام سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، بیت اللہ میں، حقیق میں سجدے میں، سجدہ ریز ہے۔ ظالموں نے کیا کیا؟ بدبودار پلید جانور کی پلید اوجڑی گندی غلاظت سے بھری ہوئی خون میں لٹ پٹ وہ آپ کے پیچھے پیٹھ پر ڈال دی۔ آپ سجدے میں ہیں، آپ سجدے میں ہیں، اس قدر آپ کو ستایا گیا، اللہ کی عبادت نہ کرنے دی گئی، سب کچھ برداشت کیا۔ ایک وقت ایسا آیا سن 8 ہجری فتح مکہ کے موقع پر، کچھ تو ان میں سے مسلمان ہو گئے تھے، بڑے بڑے کچھ جو تھے جیسے ابو جہل اور بڑے بڑے غزوہ بدر میں قتل ہو گئے، جہنم واصل ہوئے، کچھ ادھر ادھر بھاگ گئے تھے، جو باقی بچے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جو ان کی آگے چل کر مسئلے تھی۔ اب جو سلوک آپ علیہ السلام نے ان کے ساتھ کیا وہی سلوک کرنا یہ تقویٰ ہے۔ کیا کیا؟ سارے کے ساتھ جب مکہ فتح ہوا، مجرم بن کر سامنے کھڑے ہوئے ہیں، سب کے دل سے یہی بات ہے آج ہماری خیر نہیں ہے، آج یہ شخص پرانے بدلے لے گا، یہ تو وہی ہے جس کو ہم نے نکالا تھا 8 سال پہلے، نکالا تھا یہاں سے، اس کے ساتھی کو ہم نے قتل کیا، اس کے ساتھ جنگیں لڑی، مدینہ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی، غزوہ خندق کے موقع پر، آج تو ہماری خیر نہیں، سب کب کپا رہے ہیں۔ قربان جاؤں، فتح مکہ کا موقع ہے، امام الانبیاء علیہ السلام اس وقت جتنے بھی بچے تھے سب کو کہا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی قسم کی کوئی ملامت نہیں، یغفر اللہ لکم وهو ارحم الراحمین، جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، یہ تقویٰ ہے۔ پتہ کیا چلا؟ کوئی جتنا ستائے، جتنا دل دکھائے، جتنا پریشان کرے، جتنا تکلیف میں مبتلا کرے، ستانا کا بدلہ ستانے کے ساتھ نہیں دینا بلکہ عفو و درگزری کے ساتھ دینا، یہ تقویٰ ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، اللہ نہ کرے بالفرد بحال کسی کی فیملی پر اگر کوئی بدکاری کی تہمت لگانے کی کوشش کرے، کسی کی عزت کو داغدار کرے، چھوڑیں گے اس کو؟ تیری ایسی کیسے یہ ہو، آپ قتل کرنے پر آمادہ ہو جائیں گے۔ کسی کی فیملی کا اگر کوئی اس کو بے عزت کرنے کی کوشش کرے، اس کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کرے، آپ تو زندگی بھر، میں اور آپ، یہ فطری بات ہے، یہ فطری بات ہے، زندگی بھر اس سے ہم کلام نہیں کریں۔ قربان جاؤں، جن منافقوں نے امام الانبیاء علیہ السلام کی عزت کو داغدار کرنے کی کوشش کی، وہ دن بھی آیا رئیس المنافقین جو اس واقعے کا سرغنہ تھا مر گیا، بیٹے اس کے بیٹے عبداللہ جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کا بیٹا عبداللہ رضی اللہ عنہ صحابی رسول امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، یہ تو مسلمان ہو چکے تھے لیکن ان کا جو بیٹا تھا وہ رئیس المنافقین تھا، جو اس واقعی کا سرغنہ تھا۔ آج عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین دنیا سے جا چکے ہیں۔ کیا سلوک کیا امام الانبیاء علیہ السلام اس شخص سے جس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ علیہ السلام کی فیملی کے حوالے سے پریشان کیا؟ 1 مہینے تک آپ پریشان رہے، تکلیف میں رہے، خود صدیقہ کے نات ایسے رضی اللہ عنہ پریشان رہی ان منافقوں کی سازشوں کی وجہ سے، ان کے منفی پروپیگنڈا کی وجہ سے۔ قربان جاؤں، امام الانبیاء علیہ السلام نے کیا سلوک کیا؟ ان لوگوں کو بھی دیکھیں اور ادھر بھی دیکھیں۔ آج عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین دنیا سے جا چکا ہے، اس کا بیٹا آیا
عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اپنے کرتا مبارک دیجیے، اکفن فیہ، میں اپنے باپ کو کفن پہناتا ہوں۔ امام الانبیاء علیہ السلام اسی وقت اپنا کرتا مبارک اس کو دے دیا، کہا ڈالے۔ یہاں تک بھی نہیں، آپ علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن اس کے منہ میں ڈالا، اس کا نماز جنازہ پڑھا۔ کس کا؟ غور کیجئے، یہ واقعہ سن کر اللہ اکبر، غور میں اور آپ اپنے آپ کو چیک کیجئے، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری۔ کیا کچھ نقصان نہیں پہنچایا عبداللہ بن زبیر رئیس المنافقین نے؟ اتنا زیادہ پریشان کیا، کتنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اکبر پیٹھ پیچھے برائیاں کی، یہ سب کچھ ایک طرف، یہ معاملہ اللہ کا ہے اور اس کا ہے، لیکن آپ کا حسن سلوک دیکھیے، آپ نے اپنا کرتا مبارک اس کو دیا، اس کے نماز جنازہ پڑھی، اس کے منہ میں لعاب دہن ڈالا۔ وہ بعد میں اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، اور جب جا رہے تھے، اب یہ دیکھیے، جب جا رہے تھے امام الانبیاء علیہ السلام، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازو سے پکڑ لیا، اس منافق کا نماز جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں، اس کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، مجھے میرے رب نے کہا آپ اگر 70 بار بھی ایسوں کی مغفرت، ایسوں کے لیے مغفرت طلب کریں، مغفرت کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ آپ نے فرمایا لأزیدن علی ھذا، میں اس سے بڑھ کر مغفرت طلب کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر، یہ آپ کا حسن سلوک، یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری۔ بدقسمتی سے اکثر اہل حدیث اس تقویٰ والی صفت سے محروم ہے، الا ماشاء اللہ۔ آپ نے بھلے آپ کو جتنا مرضی کس نے ستایا ہو، پریشان کیا ہو، واللہ اگر آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، عین قریب ہے، ادفع باللتی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، آپ کے حسن سلوک کی وجہ سے وہی شخص کل آپ کا دوست بن جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا، یہ ہوا میں بات نہیں ہو رہی، حقیقت ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کو جب اہل طیف نے پتھر مارے، آپ زخمی ہو گئے، آپ کے جوتے آپ کے خون سے بھر گئے، فرشتے آئے، آ کر کہا اللہ اکبر، پہاڑوں کا فرشتہ آیا، آ کر کہا یہ طائف والے دو پہاڑوں کے بیچ میں رہتے ہیں، اگر آپ آجر کریں دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری قوم کو تہس نہس کر دیا جائے، ان کو پیس دیا جائے۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ نہیں جانتے میں اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول۔ نتیجہ کیا نکلا؟ چند ہی سال میں پورے طائف کے لوگ مسلمان ہو گئے۔ ایک شخص کا، ایک میرے جاننے والے کا میسج آیا میرے پاس کہ شیخ صاحب مسئلہ تو بتائیں، میں نے اپنے مال کی زکات ادا کی ہے، میں کوشش کرتا ہوں کہ کوئی مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو، پھر بھی ڈاکو آ گیا سب کچھ لوٹ کر چلے گیا، یہ میرے ساتھ کیسے ہو گیا؟ میں نے اس کو یہ عرض کی، اللہ کے بندو جو تکلیفیں امام الانبیاء علیہ السلام پر آئی وہ آپ پر آئی۔ آپ کا بیٹا لگتے دیگر آپ کے سامنے فوت ہوا، چھوٹا بیٹا، 18 ماہ کا بیٹا، آپ کی بیٹیاں، ایک کے علاوہ بیٹی آپ کی زندگی میں چلی گئی، زینب، رقیہ، ام کلثوم آپ کی زندگی میں گئی، آپ نے اپنی بیٹی کو جنازے خود پڑھائے۔ اسی طرح اللہ اکبر، امام الانبیاء علیہ السلام کے 70 ساتھی آپ اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں، منافق تھا، آگے لے جا کر 70 قرآن کو شہید کر دیا، کتنی تکلیفیں ہیں۔ آپ کے سلوک دیکھیے، قربان جاؤں امام الانبیاء علیہ السلام کہ اس سلوک سے کہ ایک شخص ہے آپ کی فیملی کو داغدار کرنے کی ناکام کوشش کی، لیکن آپ کا حسن سلوک دیکھیں، اس کی نماز جنازہ پڑھی۔ اسی طرح دوسری شخصیت جس میں اللہ تعالیٰ نے جس کے تقوی کے بطور سیمپل ہمارے سامنے رکھا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا بھی تقوی دیکھیے۔ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کے بھانجے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے بھانجے کو
خرچہ دیا کرتے تھے، اس کے ساتھ مالی تعاون کیا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی پیاری نقل جگر صدیقہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی برات پر 16 آیتیں نازل فرمائی، 10 آیتیں صرف انہی کی برات میں نازل فرمائی، کیونکہ مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی غلطی ہو گئی کہ اگر وہ بھی انسان تھے، منافقین کی باتیں میں آ گئے تھے۔ ایک صحابیہ اور 2 صحابی حسان بن ثابت، مصطح بن حساسہ، حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہم منافقین کی باتوں میں آ گئے تھے، ان پر شرعی حد نافذ کی گئی، 80 کوڑے لگائے گئے، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی۔ بہرحال مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو خرچ دیا کرتے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرچ بند کر دیا کہ تم میرے بھانجے ہو کر، میری فیملی کے افراد فرد ہو کر، میرے اپنے عزیز ہو کر، تم نے منافقوں کی باتوں میں آ کر تم نے اس طرح کہا۔ بہرحال ان سے غلطی ہو گئی، اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو معاف کر دو، درگزری سے کام لو۔ أَلَا تُحِبُّونَ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، تم نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، بلا یا ربی، کیوں نہیں میرے پروردگار، میں خود چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ اس کے بعد مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنا خرچ دیتے تھے اس سے ڈبل دینا شروع کر دیا۔ کیوں؟ دینے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کی بشارت دی۔ اس سے پتہ کیا چلا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الا تحبون یغفر اللہ لکم، تم نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے؟ آخر تم بھی انسان ہو جیسے کوئی انسان ہے، جیسے ان سے غلطی ہوئی تم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، تو ہر غلطی کرنے والے کو معاف کرنے والا اگر یہ سوچ لے جس طرح اس میرے بھائی سے غلطی ہوئی، آخر میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ یہ تقویٰ ہے، یہ پرہیزگاری ہے، یہ للہیت ہے۔ اس طرح کا تقویٰ اختیار کیجیے، یقین جانیے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ باتیں تو اور بھی بہت ساری ہیں، تقوی کی جو سب سے بڑی فضیلت ہے وہ یہی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اعدت للمتقین، میں نے جنت متقین اور پرہیزگاروں کے لیے ہی بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حوالے سے بھی اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔